والآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المبين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اور ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج کے دن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور مسلمانان عالم اپنے نبی کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید و ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور آقا کا میلاد کون مناتے ہیں؟ خدا شاہد قسمت کے وہ سکندر ہیں. خدا شاہد وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. تو آج کے لیے ہم اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں دیکھیں جہاں جہاں بھی کلمہ گو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہے ہیں. کیوں نہ منائیں؟ عالم اسلام اپنے نبی کی خوشی کیوں نہ منائے؟ اگر آج ہم جھنڈے لے کے نکل رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ نوجوان، یہ بوڑھے، یہ سفید بالوں والے، اور آج یہ جھنڈے لے کر نکل رہے ہیں، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے، میڈیا پہ یہ بات آئے گی کہ آج یہ لوگ کیوں نکلے تھے. لوگوں کو جن کو معلوم نہیں ہے وہ پوچھیں گے تو پھر پوری دنیا میں یہ اعلان ہوگا کہ یہ لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا کے اوپر مسلمانوں کا نبی تشریف لایا تھا. سبحان اللہ. وہ لوگ حیران ہوں گے، ارے 1400 سال گزر گئے اور آج ان کا جشن ولادت اتنی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. تو وہ لوگ حیران ہوں گے. پھر ان کو بتایا جائے گا ہاں اس لیے مناتے ہیں کہ یہ نبی بڑا ذیشان نبی ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ ذیشان نبی ہے. کوئی دنیا دار نہیں آیا تھا بلکہ اللہ کا محبوب آیا تھا، اللہ کا پیارا حبیب آیا تھا، مسلمانوں کے دلوں کو چین آیا تھا. اس دن کو اللہ کا محبوب تشریف لایا تھا. اس لیے پوری دنیا کے اندر مسلمان اپنے نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارے دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، ہمیں اللہ نے اپنا حبیب عطا کیا ہے. دنیا کا قاعدہ ہے کہ کوئی حبیب کسی کو اپنا نہیں دیتا، کوئی محبوب نہیں دیتا، رقابت ہوتی ہے. کوئی محبوب اپنے پاس رکھتا ہے. اللہ کی سخاوت دیکھیں، اس نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر دیا، ہمیں محبوب عطا کر دیا اور یہ بتا دیا ارے در مصطفیٰ در خدا ہے. در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، جو میرے محبوب کے در پہ آ جائے گا وہ میرے در پہ آ جائے گا. میں یہ رسول فقط عطا اللہ. قرآن کے اندر آیات 20 سینکڑوں آیات چمک رہی ہیں. میں یوتے رسول فقط عطا اللہ ان کنتم تحبون اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے در پہ آ جاؤ. محبوب ان کو بتا دو، محبوب ان کو بتا دو کہ اگر اللہ کے در پہ آنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری اتباع کریں، میرے در پہ آ جائیں، رسول کے در پہ آ جائیں. اللہ نے وہ نبی عطا کیا جو کامل ہے، جو اکمل ہے. ارے ظاہری حسن کو دیکھ لیں. دنیا میں ہم محبت کرتے ہیں، دنیا کی محبتیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ انسان کسی میں کوئی کمال دیکھتا ہے تو اس میں محبت کرتا ہے. کسی کو اللہ نے حسن دیا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. کسی کو اللہ نے اخلاق دیا ہے تو لوگ اس کے اخلاق کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. کسی کو اللہ نے علم دیا ہے
تو وہ علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو لوگ دولت کی وجہ سے اس سے بھی محبت کرتے ہیں. ارے ہمارا حبیب وہ ہے جس کے اندر سارے کمالات بدرجہ اتم موجود ہیں. حسن بھی دیکھیں تو کمال کا ہے. جنہوں نے حسن دیکھا ہے ان سے پوچھئے کہ کیسا تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے کہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یہ ان کی بات کر رہا ہوں. آج بھی شعر لکھتے ہیں, نعتیں لکھتے ہیں. صدیاں بیت گئی ہیں اور بیتتی رہیں گی. جب تک یہ دنیا قائم ہے لوگ نعتیں لکھتے رہیں گے, نعتیں پڑھتے رہیں گے. لیکن دیکھو وہ کتنے خوش قسمت تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر دیکھ کے لکھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جنہوں نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. جس سرکار کے ظاہری حسن کی بات ہو رہی ہے. سرکار میں ظاہری, میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر جس کمال کو دیکھیں وہ کمال, وہ عروج, وہ خوبی, وہ صفت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے. اور دیکھیں آپ کے حسن کی بات ہو رہی ہے. حسن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول جن کا لقب ہے, وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ میں نے بڑے چہرے دیکھے ہیں لیکن آقا علیہ السلام آپ کے چہرے سے بڑھ کر حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. احسن من کلام طاقت تو ہے, آپ سے زیادہ حسین میں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھا. واجمل من کلام تلد النساء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی آپ سے کیسا ہو, کوئی حسین آپ کے برابر کیسا ہو. واجمل من کلام تلد النساء. آپ سے بڑھ کر زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. واجمل. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مرحبا 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 مرحبا. شاعر رسول کہہ رہے ہیں واجمل من کلام طلد النساء. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب. آگے کتنی غور طلب بات ہے. فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. خلقت مبرأ من کل عیب. کس طرح پیدا کیے گئے؟ کسی کو اس کی مرضی کے مطابق نہیں بنایا جاتا, لیکن آقا علیہ السلام یا رسول اللہ آپ کو تو ایسے بنایا گیا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ کو گویا ایسے بنایا گیا جیسے آپ چاہتے گئے کہ یا اللہ مجھے ایسے بنا دے, جیسے آپ کہتے گئے آپ اسی طرح بناتے گئے. سبحان اللہ. اتنا زیادہ حسین چہرہ, ظاہری کمال بھی دیکھیں حسین و جمیل. اور 14 صدیاں گزر گئی پھر بھی سرکار گولڑا کیا کہتے ہیں اس صورت رو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سج آکھاں کے رب دی نشان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ تھی کتھے جا لڑی. سبحان اللہ. یہی مضمون ہے. دیکھیں صدیاں بیت گئی ہیں, جنہوں نے اس وقت دیکھا تھا انہوں نے بھی یہی کہا کہ کوئی مثل نہیں بولن دی, چپ کر میرے لیے کہ جانی بولن دی. سبحان اللہ. یہی کہا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے, ظاہری آنکھوں سے دیکھا, جنہوں نے خوابوں کے اندر دیکھا, صدیوں کے بعد بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کی کتھے جا رہی. اور کوئی اپنے انداز میں یوں کہہ رہا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نظر القمر. لا يمكن السلام كما كان حقه, لا يمكن السلام كما كان حقه بعد عن خدا بزرگ. کوئی قصہ مختصر فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے.
وہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال کے پیکر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال کے پیکر، کامل نمونہ حسن و جمال اور ملکہ حسن، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے تمام انسانیت کے سردار، میں وجہ کل منیر لقد نگر القمر، آقا آپ کے چہرے تابہ سے بڑی مزہ کی بات کرتے ہیں، آقا آپ کے چہرے تابہ سے یہ سورج اور چاند کو ضیاء ملی ہے، یہ سورج چمکتا ہے، یہ چاند چمکتا ہے، تو آقا آپ کے چہرے کے وسیلے سے چمک رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، میں وجہ کل منیر لقد نگر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آپ کی تعریف کوئی کیا کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں، ہر کوئی اپنے انداز میں تعریف کرتا رہا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، سب سے زیادہ آقا کی سیرت کے حوالے سے دنیا کے اندر لکھا گیا۔ اگر کہیں کسی شخصیت کے بارے میں لکھا گیا ہے، کسی کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی، کسی کے بارے میں 2 کتابیں لکھی گئی، کسی کے بارے میں چند کتابیں لکھی گئی، قربان جائیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں صرف اپنا نے نہیں، غیروں نے بھی آقا علیہ السلام کے اوپر کئی کتابیں لکھی ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کتابیں آقا علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہیں۔ کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، آقا آپ کی تعریف تو ممکن ہی نہیں ہے، آقا آپ کی تعریف تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم مختصراً بات کریں تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آقا علیہ السلام یا رسول اللہ، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد آپ ہی سب سے عظیم ہیں، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہمارے لیے سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا تو اللہ ہے، اللہ کے بعد اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو ضرورت کیا ہے آج کے دور میں، اگر یہ جشن ولادت مصطفیٰ منایا جا رہا ہے تو یہ ایک ذریعہ ہے آقا علیہ السلام کے عشق کی بیداری کا، عشق پیدا کرنے کا، محبت رسول پیدا کرنے کا، عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کا۔ آج ضرورت ہے ہمارے لیے نوجوان نسل جو اس کے لیے خصوصاً ضرورت ہے، جوانوں کو میری آہ سہار دے، علامہ فرماتے ہیں جوانوں کو میری آہ سہار دے، پھر ان شاہین بچوں کو ڈال اتار دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تار میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں، جب محبت کا رشتہ استوار ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا نبی اکمل ہے، کامل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کا ظاہری حسن بھی کمال کا ہے، آقا علیہ السلام کا باطنی حسن بھی کمال کا ہے، آقا علیہ السلام کے جس پہلو کو دیکھنے کمال کا ہے۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق کی مثال، آقا علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی خود رب ذوالجلال نے دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے معبود آپ اخلاق عالیہ کے مقام پہ فائز ہیں، جس کے بارے میں یارو اللہ کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ ارے میں نے عرض کیا ہے، جو درس سے رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام جس پہلو سے بھی دیکھ لیں سب سے بلند ہیں۔ آپ کا اخلاق عالیہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا، آپ اخلاق عالیہ کے مقام پہ فیض ہیں۔ آپ کی تخلیق، آپ کا وہ کمالات تو اس ایک محفل کیا صدیوں سے لوگ بیان کر رہے ہیں، بیان نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمارا نبی علیہ وہ ہے، مختصراً بات کروں تو آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں،
आका अलैहिस्सलाम अगर बकरी के थनों को हाथ लगा दें तो वो बकरी के थनों में इतना दूध आ जाता है, जो बकरी जिसके थन सूख चुके थे, उम्मे माबद, वो जो हिजरत का वाक़या है उसमें हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे, बकरी जिसका दूध सूख चुका था, अगर आका अलैहिस्सलाम उस बकरी के थनों को हाथ लगा देते हैं तो वो बकरी इतना दूध देती है, उसके थनों में दूध कभी खुश्क नहीं होता। आका अलैहिस्सलाम जिस प्याले के अंदर, जिस दूध के प्याले के अंदर अपनी उंगलियां मुबारक रखते हैं, उसका दूध कभी खत्म नहीं होता। वो सैकड़ों सहाबा पी जाते हैं लेकिन दूध उसी तरह बाकी रहता है। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की क्या बात करें, पत्थर भी आपको पहचानते हैं, कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मेरी नबुव्वत के ज़हूर से पहले भी मुझे ओद पहाड़ के ऊपर वो मेरे ऊपर सलातो सलाम पढ़ता था, वो कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऊंट भी पहचानते थे, अरे ऊंट, एक सहाबी का ऊंट जो सरकश हो गया था, आका ने उसे बुलाया तो वो कदमों में आके गिर गया। आका अलैहिस्सलाम के पास एक और शख्स आता है, गैर मुस्लिम, वो कहता है कि ये दरख्त आपकी गवाही दे दे, ये दरख्त आपकी नबुव्वत की गवाही दे दे तो मैं आप पर ईमान लाऊंगा। आका ने फरमाया अच्छा ये है, आपने दरख्त को हुक्म दिया है, दरख्त मेरे कदमों में आ जा। वो दरख्त जमीन के अंदर, अरे हदीसों पाक के अंदर ये जिक्र हुआ है कि जमीन के अंदर एक दफा यूं हुआ, एक दफा यूं हुआ और जमीन को चीरता हुआ आका अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गया। मरहबा 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 मरहबा। आका अलैहिस्सलाम को हर चीज पहचानती थी, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और तमाम जहान में सिर्फ इंसान नहीं है, सिर्फ ये जमीन नहीं है, सिर्फ ये दुनिया नहीं है, बल्कि फरमाया आलमीन, तमाम आलमीन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम बना रखे हैं, चाहे वो दुनिया के अंदर है, सातों जमीनों, सातों आसमानों के अंदर, जहां जहां भी आलम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना रखे हैं, चाहे इंसान उस आलम तक पहुंचे या ना पहुंचे, ये साइंस तो यहाँ तक ही रह गया अभी तक। अल्लाह ने तो और बुलंद 7 आसमान बना रखे हैं, ये साइंस तो अभी तक पहले आसमान को भी मुसख्खर नहीं कर सका। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अभी साइंस कितनी तरक्की कर चुका है लेकिन पहला आसमान भी मुसख्खर नहीं हुआ, पहला आसमान भी मुसख्खर नहीं हुआ। हमारा ईमान है कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, ये 7 आसमान को देखें, वहां भी आलम हैं, समंदर के अंदर भी मखलूकात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आका को पहचानते थे, पत्थर भी, हजर भी, दरख्त भी, परिंद भी, हर चीज आका को पहचानती थी। जब हर चीज पहचानती है तो उम्मती का हक बनता है अपने आका से मोहब्बत करे, कमाल का इश्क करे, इश्क ही सबसे बुनियाद है। पहली कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। गैर मुस्लिम को ये बात जब पता चले कि मुसलमानों को फतह नहीं किया जा सकता, आप तारीख पढ़ लें, मुसलमान गालिब आते रहे। मुसलमान जब वो मदीना की सरजमीन से वो इस्लाम की रोशनी फूटी, पूरी दुनिया के अंदर फैलती गई, उन्होंने देखा कि मुसलमान का क्या इलाज है। वो कहते थे कि ये मौत से जब नहीं डरता, ये मौत से नहीं डरता, फिर इसका क्या इलाज है। ये फाका कश के मौत से डरता नहीं, जरा अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया कि ये फाका कश के मौत से डरता नहीं, जरा रूए मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। उन्होंने ये नुस्खा तजवीज किया कि इनको तलवार से, बम से, एटम बम से, किसी दुनिया के सोर्सेस से मुसलमान को शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि इनका मतबा नजर ये है, ये तो अपने नबी की जात पे कुर्बान होना चाहते हैं। जो कुर्बानी के लिए आया उसका क्या इलाज है। शहादत है मतलूब और मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत में किश्वर कुशाई, तो नींद जिनकी ठोकर से सहरा गया, सिमट कर पहाड़ जिनकी है बस से आई। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। उनका इलाज क्या है। गैर मुस्लिम कहते हैं कि मुसलमानों को फतह करना चाहते हो तो इनके दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा निकाल दो। ये बड़ा अलमिया है आज कि आज गैर मुस्लिम
मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके आज उम्मत मुसलमान के दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा की वो जो नेमत थी वो निकालता जा रहा है। मुख्तलिफ अंदाज से मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर देखें, मुख्तलिफ किस्म के कैंपेन जो हमें नजर नहीं आती, और ये एक 5th जनरेशन वॉर जो चल रही है जिसके अंदर मुसलमानों को अंदर से खोखला किया जा रहा है। और वो मुसलमान कैसे मजबूत हो सकता है, ये बहुत अहम मौका है कि हम आका अलैहिस्सलाम के मिलाद के सदके हम आका का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा करें, जिसने मिलाद मुस्तफ़ा मनाए और अपनी नस्लों को बताएं कि हम अपने आका से मोहब्बत करते हैं, हम अपने आका से इश्क करते हैं, हम अपने आका की हुर्मत के लिए, इज्जत के लिए, आपकी नबूवत की खातिर, अपने नबूवत के लिए हम तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारी जान इसीलिए है, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अगर हम अपनी जान आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुर्मत के ऊपर कुर्बान कर दें, इससे बड़ा और एजाज क्या होगा। मुसलमान के दिल के अंदर ये जज्बा होना चाहिए। आज जरूरत इस अमर की है कि हम में से हर एक के अंदर ये मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा की चिंगारी कहीं दोबारा वो उठे और ये एक शोला बने, शोला बन के फिर ये एक आग का एक बाम मचा दे और पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए मुसलमान, और मुसलमान इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत से सरफराज होके जो दुनिया के ऊपर वाज़मत रफ्ता जो हमारे हाथों से गवा चुके हैं हम, वो दोबारा हासिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम की शानों को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मोहब्बत रसूल अता फरमाए।